عامر لیاقت صاحب کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں تو ایک شعر میرے ذہن میں آ جاتا ہے. وہ بولے تو صحیح جھوٹ ہی بولے بلا سے، وہ بولے تو صحیح جھوٹ ہی بولے بلا سے، ظالم کا لب و لہجہ دل آویز بہت ہے. ہر نئی شادی کے بعد ان کے علیحدگی کی خبر کا انتظار عوام بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ گرمیوں کے سیزن میں ہم آم کا انتظار کرتے ہیں. وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. تو میرا عامر لیاقت صاحب کو مشورہ ہے کہ جب بھی شادی کریں یا شادی کے بعد علیحدگی اختیار کریں تو ذرا میر صاحب کو ضرور پڑھ لیجئے گا. اصل میں یہ ہمارے ہاں فیم حاصل کرنے کا ایک طریقہ بن چکا ہے. دانیہ شاہ کو پروپوز کر کے یا پھر مینار پاکستان پہ اپنے لباس کو تار تار کروا کے، تو یہ سب پبلسٹی سٹنٹس ہیں. ہمارے میڈیا کی مثال اس منافق شخص کی طرح ہے جو کہ پہلے بھیڑیوں کے ساتھ مل کے شکار کرتا ہے اور اس کے بعد چرواہے کے ساتھ مل کر آنسو بہاتا ہے. خدا اور محبت ٹائپ ڈراماز بن رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں سستے عاشقی پیدا ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کو کانٹینٹ ہی یہی پرووائڈ کیا ہے نا. عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی. کہ اس قسم کے لوگوں نے نکاح کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. جب تک عورت کی عدت بھی مکمل نہیں ہو جاتی آپ تب تک اسے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان ارمان علی. آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. میرے ساتھ ندا فلک ناز صاحبہ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ عامر لیاقت صاحب کی تیسری شادی جو ہے وہ بھی طلاق کے دہانے تک پہنچ چکی ہے اور انہوں نے 3 بڑی سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی پہلے شادی ہوئی پھر طلاق ہو گئی، دوسری شادی ہوئی طلاق ہو گئی، تیسری جو ان کی شادی ہے وہ بھی طلاق کے دانے پر پہنچ چکی ہے اور سوشل میڈیا کے جو دانشور ہیں انہوں نے اس کو ٹرینڈ بنا دیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو عامر لیاقت صاحب کی نجی زندگی میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں اور ہر نئی شادی کے بعد ان کے علیحدگی کی خبر کا انتظار عوام بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ گرمیوں کے سیزن میں ہم آم کا انتظار کرتے ہیں. تو لیکن یہ اس دفعہ جو سارا معاملہ ہے یہ بڑا غور طلب ہے. 3-4 باتیں اس میں ایسی ہیں جس میں کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں، میری ذاتی رائے ہے کہ شادی یا شادی کے بعد علیحدگی یہ کسی بھی انسان کا انتہائی نجی نوعیت کا معاملہ ہے. اب جب کہ آپ اپنے نجی نوعیت کے معاملوں کو سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ لائیں گے اور ان کو آپ ایک نیشنل ایشو بنا دیں گے تو اس کے بعد اس کے نتائج کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں گے. اور جب آپ نیشنل ایشو بناتے ہیں پھر آپ کو گالیاں بھی پڑتی ہیں اور پھر آپ کو عوام کے رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. عامر لیاقت صاحب کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی اخلاقی گراوٹ ہے کہ آپ جب علیحدگی اختیار کرنے لگیں تو دونوں پارٹیز کی جانب سے آڈیوز لیک ہونی شروع ہو جائیں یا پھر ویڈیوز لیک ہونے کی خبریں آنے لگیں تو اس سے ہماری ذہنی پسماندگی کے سوا ہم اس سے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہے ہوتے. بلکہ مجھے میر کا ایک بڑا اچھا شعر یاد آ گیا. وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پہ بھی لازم ہے میر، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. تو میرا عامر لیاقت صاحب کو مشورہ ہے کہ جب بھی شادی کریں یا شادی کے بعد علیحدگی اختیار کریں تو ذرا میر صاحب کو ضرور پڑھ لیجئے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ دانیہ شاہ کو اب مزید آفریں ہونا شروع ہو گئی. ابھی ان کی ڈیورس ہوئی بھی نہیں ہے تو ڈیورس ہونے سے پہلے ہی ان کو آفر ہو گئی ہیں کہ میں نے کرتا سلوا لیا ہے، شیروانی بن کے آ چکی ہے، کمرہ سج گیا ہے، میں پاؤں تمہارے دھو کے پینے کو تیار ہوں، خدا کے لیے عامر لیاقت سے طلاق لو، مجھ سے شادی کر لو. ان سستے عاشقوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ نے بڑا مناسب لفظ استعمال کیا، سستے عاشق. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس قسم کے لوگوں نے نکاح کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. جیسے کہ آپ کو ایک شرعی حکم پتہ ہوگا کہ جب تک عورت کی عدت بھی مکمل نہیں ہو جاتی آپ تب تک اسے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. کجا کہ ابھی تو ان کی ڈیورس بھی نہیں ہوئی اور رجوع کے امکانات بھی اگر موجود ہوں تو آپ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگ جائیں. اصل میں یہ ہمارے ہاں فیم حاصل کرنے کا ایک طریقہ بن چکا ہے. جیسے آپ فیم حاصل کر سکتے ہیں کسی ٹرینڈنگ ٹاپک پہ ویڈیو بنا کے یا دانیہ شاہ کو پروپوز کر کے یا پھر مینار پاکستان پہ اپنے لباس کو تار تار کروا کے. تو یہ سب پبلسٹی سٹنٹس ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کو میڈیا تک یا انٹرنیٹ تک ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم ان کو پروٹوکولز سکھانا بھول جاتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے استعمال کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اس کے کچھ مثبت استعمال ہوتے ہیں، کچھ منفی استعمال ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے قومی سطح پر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو سکھائیں، نوجوان نسل کو سکھائیں کہ ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال آپ کیسے کرتے ہو اور فیم حاصل کرنے کے کچھ جائز ذرائع بھی
موجود ہیں. آپ کانٹینٹ کریٹر بنیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ کے پاس الٹرنیٹیو پلیٹ فارمز موجود ہیں, نہ کہ آپ اس قسم کی ویڈیوز بنا کر خود بھی گمراہ ہوں, عوام کو بھی گمراہ کریں. اچھا, بینگ اے لیڈی, آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ عامر لیاقت صاحب کی نازیبا ویڈیوز لیک ہوئیں جس میں وہ برہنہ حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں, کوکین پیتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں, میاں بیوی کہتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, ان کی اس طرح کی ویڈیوز لیک کرنا معاشرے پہ کتنا برا اثر ڈال سکتا ہے؟ بالکل, معاشرہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں حالات یہ ہوں گے کہ ہمارے عام گھروں میں بھی جب ڈیورس کی نوبت خدا نہ خواستہ آئے گی تو ہم لوگ بھی ویڈیوز ہی لیک کرتے پھریں گے, کیونکہ کوئی بھی سیلیبریٹی, کوئی بھی میڈیا پرسن وہ معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے, اور اسی لیے میڈیا کو اسٹیٹ کا پلر کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے میڈیا چینلز اس قسم کے لوگوں کو یا اس قسم کے ٹاپکس کو کوریج کیوں دیتے ہیں. ہمارے میڈیا کی مثال اس منافق شخص کی طرح ہے جو کہ پہلے بھیڑیوں کے ساتھ مل کے شکار کرتا ہے اور اس کے بعد چرواہے کے ساتھ مل کر آنسو بہاتا ہے. تو میڈیا کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے, اس کو ٹی آر پیز بٹورنے کے علاوہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں, انہوں نے کس انسان کو کوریج دینی ہے. ادروائز دنیا تو اٹینشن سیکرز سے بھری پڑی ہے, تو کیا آپ ہر قسم کے سائیکوٹک انسان کو معاشرے کے لیے رول ماڈل بنا کے پیش کر دیں گے؟ تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ بڑی ذمہ داری میڈیا کی ہے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. اچھا, کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے, لیکن ان سٹوریز کے وائرل ہونے کے بعد لگتا ہے کہ عشق بڑا پڑھ لکھ کے آیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, اب تو وہ سادہ لوگوں سے ہوتا بھی نہیں ہے. عامر لیاقت جیسی شخصیت سے, جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں, بنگلہ ہو, گاڑی ہو, اسی سے ہوتا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس قسم کے واقعات جب سامنے آتے ہیں نا, تو یہ بحیثیت معاشرہ ہماری ذہن کی عکاسی کرتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو زندگی کو پیسے میں تولنا سکھایا ہے. آپ بڑے سے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو اٹھا دیں, ان کی ویڈیوز کو سنیں, ان کی ویڈیوز کو دیکھیں, تو آپ کو کیا پتہ چلے گا. مختلف مثالیں ہیں مختلف لوگوں کی. وہ بندہ 23 سال کی عمر میں ملٹی ملینئر ہے, بل گیٹس اتنے سال کی عمر میں بلینئر بن گیا. جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ نے سکسیس کے ساتھ اپنی لائف کو ایسوسیٹ کرنا ہے, سکسیس کیا ہے, پیسہ ہے, ہم تو انہیں بتا نہیں رہے کہ سکون قلب بھی سکسیس ہے, ہم تو انہیں بتا نہیں رہے کہ آپ کی زندگی میں مخلص لوگوں کا ہونا بھی سکسیس ہے. تو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر ہمیں یہی نتائج ملیں گے, چاہے عامر لیاقت صاحب والا کیس ہو یا اس کے پہلے جو مینار پاکستان والا انسیڈنٹ ہوا. اچھا, آج کے والدین کو, آج کی نوجوان لڑکیوں کو, آج کے نوجوان عاشقوں کو یا لڑکوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی ان سب واقعات کو لے کر؟ والدین کے حوالے سے تو سب سے پہلے, کیونکہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں, تو میں اس قسم کے جب بھی واقعات ہوتے ہیں, میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ والدین جب بھی سپروائز نہیں کرتے اپنے بچوں کو, یہ بنیادی محرک ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جب وہ لیک آف سپرویژن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے واقعات میں ملوث نظر آتے ہیں. تو اب سپرویژن کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کر اپنے بچوں کے سر پہ کھڑے ہو جائیں, بلکہ سپرویژن کے کانسیپٹ کو آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں دو طرح کی انتہائی پائی جاتی ہیں, دو ایکسٹریمز ہیں. ایک تو وہ والدین ہیں جو کہ بچوں کو ہر وقت بیجا سختی کا نشانہ بناتے ہیں, دوسرے وہ والدین ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے بچے کے روز و شب کہاں بسر ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریاں نبھائیں, اور اس میں جب بھی آپ سپرویژن کی بات کرتے ہیں تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنا وقت دیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے والدین بچوں کو وقت نہیں دیتے. ان کا جب والدین کا اپنا وقت یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے, تو بچے کا وقت بھی نہیں چیزوں پہ گزرے گا, اور والدین کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یوٹیوب پہ کس قسم کے ایڈز آ رہے ہیں, ہمارا بچہ کس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے. اور پھر آپ ایک چیز اس میں اور دیکھیں کہ ہمارے ہاں جس قسم کے ڈراماز بن رہے ہیں, ہم وہ ڈراماز انفارچونیٹلی والدین کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, جس میں کہ ایک عورت, دو مرد ایک عورت, یہی ہمارے کانٹینٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاقیات پہ اثر انداز ہوتی. جب ہم نے پچھلے 3 ڈیکیڈ سے بچوں کو سکھایا کہ عشق, محبت, یہ تو خدا نے بھی محبت کی ہے, تو پھر خدا اور محبت ٹائپ ڈراماز بن رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں سستے عاشق ہی پیدا ہوں گے, کیونکہ ہم نے ان کو کانٹینٹ ہی یہی پرووائڈ کیا ہے نا. عامر لیاقت صاحب نے کہا ہے جی میں ملک چھوڑنے جا رہا ہوں, ایسی کیا وجہ بن سکتی ہے کہ وہ ان کو ملک ہی چھوڑنا پڑ گیا؟ عامر لیاقت صاحب کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں تو ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آ جاتا ہے. وہ بولے تو صحیح جھوٹ ہی بولے بلا سے, وہ بولے تو صحیح جھوٹ ہی بولے بلا سے, ظالم کا لب و لہجہ دل آویز بہت ہے. تو عامر لیاقت صاحب کی اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں, ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس.
اور ایک وقت تھا کہ لوگ بڑا مانتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو شہرت عطا کی تھی، لیکن اقبال کا مقولہ ہے کہ اگر انسان کو نعمت کے مطابق ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت زحمت بن جاتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مقولہ عامر لیاقت صاحب پہ بہت فٹ بیٹھتا ہے. انہوں نے دین کی ردا کو اوڑھ کر اسلام کی قبا کو چاک چاک کیا ہے. تو ان کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ بہت اچھی بات ہے وہ ملک چھوڑ دیں. تو عامر لیاقت صاحب جب ملک چھوڑ کر جائیں تو میری پہلی گزارش ان سے یہ ہوگی کہ ضرور کسی سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کریں، کیونکہ ان کے اٹینشن سیکنگ بیہیویئرز بڑھتے جا رہے ہیں. دوسری ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دانیہ مجھ سے رجوع کر لو، واپس آ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، چاہے تم نے جو مجھ پہ الزامات لگائے ہیں یا میں نے جو تم پہ الزامات لگائے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ عامر لیاقت صاحب یہ غزل بڑی سنتے ہیں، عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی. اس قسم کا کیچڑ اچھالنے کے بعد، اتنی نجی نوعیت کی گفتگو کو آؤٹ کرنے کے بعد، اگر آپ کسی انسان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس واپس آ جائے، پھر تو جو سٹیٹمنٹ میں نے پہلے دی آپ کو واقعی نفسیاتی معالج کی ضرورت ہے. اچھا، ان کی پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ احمد اور دعا سے کہ آپ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنا، میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ان کو اپنی پہلی بیویوں کا اتنا ہی خیال ہوتا تو میرے خیال سے طلاق کی نوبت نہ آتی. اور ویسے بھی بیویوں کا خیال رکھنا عامر لیاقت صاحب کا حق بنتا ہے، نہ کہ ان کے بچوں کا. ہاں، ان کے بچے جو ان کی اپنی والدہ ہیں ان کا خیال ضرور رکھیں گے. بہت شکریہ میم اپنے اوپینین ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. آج کی اسٹوری میں اتنا ہی. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملک پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.